تکبر انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے. تبھی جو لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, غریب ہیں, اکثر ان میں تکبر نہیں ہوتا. عمومی تو نہیں ہے لیکن اکثر. یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں نا, ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دینی تحریک اگر کوئی اٹھے اور اس میں پہلے امیر زیادہ آ جائیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ تحریک باطل ہو, یہ صحیح نہ ہو. اس کا امکان ہوتا ہے. اکثر حق کو قبول کرنے والے پہلے غریب ہوتے ہیں, امیر بعد میں آتے ہیں, الا ماشاء اللہ. انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں. تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو میوات کے دیہات کے غریب ترین لوگ ساتھ آ کے جڑے ہیں. مالدار بہت بعد میں آئے ہیں, اور آج بھی غریبوں کی اکثریت ہے تبلیغی جماعت میں. آج بھی اکثریت کس کی ہے؟ غریب لوگوں کی. ہر جگہ ایسا ہی ہے. قربانی کیونکہ دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو. تو جب انسان میں کوئی قابلیت ہوتی ہے, ایبلٹی ہوتی ہے, کوئی نعمت ہوتی ہے تو کبر آتا ہے. جب نعمت نہیں ہوتی, تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نا دوسروں سے بڑا. تو جب ہی سمجھے گا نا جب اس کے پاس کچھ ہو. تو جیسے دولت ایک نعمت ہے نا, ایسے ہی نالج بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی پڑھے لکھے آدمی میں تو تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو پڑھا لکھا ہے. وہ بھائی ہوتا ہی تک پڑھے لکھے میں ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ نالج ہے, اسے پتا ہے. تو جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ اس پاگل کو کیا پتا, میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں تو انجینئر ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, اس کو کیا پتا. تو جب کوئی قابلیت, اسی طرح صحت مند میں تکبر ہو سکتا ہے. جس کی صحت اچھی ہے وہ کبر کرے گا ان کے سامنے جن کی صحت اچھی نہیں, جن کے پاس صحت کی نعمت. جو خوبصورت ہے وہ تکبر کرے گا ان کے سامنے جو خوبصورت نہیں ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ خوب اچھی طرح سمجھیں. تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو اپنا سمجھنا. اس زوم میں جب انسان, یہ لفظ عربی میں زعم ہے, اردو میں زوم کہتے ہیں, تو میں اردو ہی چلا رہا ہوں. اس زوم میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے, وہاں سے اس کی بربادی شروع, بیڑا غرق شروع. سمجھ رہے ہو؟ وہ سمجھتا ہے میرا. یہ کھوپڑی کے کام نہ کرنے کی علامت ہے. تبھی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ متکبر نالجیبل تو ہوگا, تعلیم یافتہ ہوگا, دولت مند بھی ہوگا, لیکن ہوگا بے وقوف. جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو, جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو, وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے, میں ہی اپنا نہیں ہوں, مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے. ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے. تو جس کو بھیک میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں کرتا ہے میرے بھائی؟ بھیک ملی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا, تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے؟ کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے. اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے
موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں, پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے. یا ایک اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتا ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا, اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ. ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسن, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں. ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے. وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے یا نہیں. بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق. اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے.
ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے؟ ایسے تلاش کر رہا ہوگا, کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھائی, اماں کہاں ہے میری. اماں بھی ملے گی تو اماں کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے منہ مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے, اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے. یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے. مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا, یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, بہترین انداز سے پیدا کیا. ثم ہدا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی انڈے دیتی ہے, جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں, اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو, آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو, لیکن یہ انڈے تلاش, یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے. کیسا بیٹھتی ہے, ایک انڈا بھی کہیں ادھر کر لو نا, پھر یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی, پھر ان کو گھماتی بھی اپنی چونچ سے. بھائی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے, جیسے ہم تکہ بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں, ابے بھائی ادھر سے پک گیا, اب تھوڑا سا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. وہ شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آ رہا تھا, تم نے کہا پارسل کر دو. شاعر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, پہلی عشق تھا ہمارا, عشق کی ابتدا تھی, اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بھائی یا تو پورا پردہ کر لے, نہ دکھا تو پورا جلوہ دکھانا, آدھا فیس دکھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کی. اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی ایک چیز مارکیٹ میں, وہ میں اس دن اعلان پڑھ رہا تھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے رب بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو. میں اس دن کہ اعلان کرنا تھا, میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ 8-10 اعلانات کریں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا, میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہروں پر نا بور کے کیا, میں نے کہا تیسرا سب کی 4 شادیاں کرائی جائیں گی. ایک دم نا لوگ جوش میں آ گئے, ایک دم جوش. میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا, ایسا کوئی اعلان نہیں, آگے چلو. تو باقی سب شوق سے سنا پھر انہوں نے. ٹھیک سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یوگا ہوتا ہے یوگا کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا, بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں 8-10 ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں 6-7 ایکسرسائز میں نے کروا دی نا, تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں, پھر چلو بھائی اب یوں کرو, تو اب ان سے ہو ہی نہیں رہا. 8ویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہ ایک دم سارے جوش میں آ گئے نا, ایک دم سارے کس میں آ گئے, جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, حقیقت ہے. خیر, تو اب مرغی کیا کرتی ہے دیکھو, انڈوں کو گھما رہی ہے. فرسٹ ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا, اور کسی دوسری مرغی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو, کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا, اس میں یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کر دیں, اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے, ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے. وہ چونچ سے گھما رہی ہے. تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ثم ہدا. یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے. فرعون میرا خیال ہے 6 مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا, کیا کہہ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر, ایک جملہ کہہ دیا اور آگے بات اپنی شروع کر دی. فرعون سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا تعارف کروا دیا انہوں نے, اس میں خود فرعون بھی داخل تھا, فرعون خود اس میں داخل ہے نا اس نشانی میں. تو کیسے مرغی اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد چوزے نکلنا, پدے سے چوزے نکلنا شروع, اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے. ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں, میرے پاس ڈڑبے میں 5-6 مرغیاں تھی تگڑی, میں کمزور سی لے آیا, وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو. مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی, وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے, ہم نے پھر اس کو الگ کر دیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو مر آ جائے گی بیچاری. کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیے,
یہ جو کمزور مرغی تھے نا, بالآخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے. اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا. وہ جو 8 بدماش مرغیاں تھیں اب وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے. میں نے کہا دیکھو یار, ان بچوں کی تحفظ کے لیے, حالانکہ جب مرغی 21 دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا. لیکن ان بچوں نے کہ تحفظ نے کہ بھئی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی, اب اسی طرح ڈرپوک اسٹائل میں زندگی نہیں گزارنی. کیسی موٹیویشن ملی ہے, کیسی آگ, دم میں آگ لگ گئی اس کے, اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا, کانفیڈنس کہ بھائی مریں جییں کچھ بھی ہے, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے, اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس, ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے, زیادہ سیف محسوس کرتی ہے. وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے, جو فیملی پلاننگ والوں نے ختم کر دیا. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو خیر, احسن کل, خرگوش کو دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش کی مادہ کو نا بچپن سے الگ کر دیا. جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپیٹ بچھا دیا. اور اس خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا, خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپیٹ بناتی ہے, اس پہ بچے دیتی ہے. وہ بچے پیدا ہی کارپیٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیسا عجیب نظام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا کروایا, احسن کل شیء خلقہ, بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, انسانوں کو دیکھ لو, جانوروں کو دیکھ لو, سورج کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, ہر چیز کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے. کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے, پتہ نہیں 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ کتنے گنا بڑا ہے سورج زمین سے. اور آگ کا گولا, ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے, جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی زمین سے کہتے ہیں 9 لاکھ گنا, کچھ کہتے ہیں 11.5 12 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں ملاؤ گے تو ایک سورج کے برابر, اور ہے کیا, آگ کا گولا. مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا کر کے آ رہا ہے, کیسے خاندانی کام کر رہا ہے. یہ مشرق سے نکلتا ہے, سب کو وٹامن ڈی دیتا ہوا, پودوں کو بڑھاتا ہوا, اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا, کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے, سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے. آم کے اندر مٹھاس, خربوزے میں مٹھاس, کھجوروں میں. سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو, کہتے ہیں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی. سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب ہو جاتا ہے, اور اس زمین کے اس سائڈ کے ایریے کو سیراب کر رہا ہے. پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے ایندھن آ رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی, جیسے خواتین چولہا جلایا, دودھ رکھا اور بھول گئیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اب وہ جناب ابل کے, میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, دودھ رکھا, جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں, رکھا, بھول گئے. جب اسمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیگچی بالکل کالی ہو گئی. تو ایک نظام ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا, بھائی چل بھائی اب وہ سورج جل جل کے ایندھن اس کا ختم ہو رہا ہے, بالآخر ٹمٹمانا شروع کر دیا. ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر. تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں, ابے بھائی ذرا سلگا کے آؤ یار, تھوڑا پھونک مارو تھوڑا. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہی ہو جائے نا اگر. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اس کو نیچر پہ چلا دیا. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں؟ بنایا اللہ نے. پھر یہ کپاس جو ہم کاٹن کلف پہن کے, یہ کلف میں نہیں لگاتا,
وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیے, وہ پتہ نہیں کیا اکڑا کے بھیج دیتا ہے وہ نا. مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں. جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. ویسے میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں لیکن مذاق میں آ جاتا ہے. 6 آدمیوں کو لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. 6 آدمیوں کو لانا ان کو بالکل پسند نہیں تھا. کتابوں کا بورا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور کیا تھا؟ جہاز سے آنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جہلم اور کراچی کا ڈسٹینس بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور اگر ڈسٹینس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا, بس کا بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا, بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا, بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, نصیب اپنا اپنا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی, جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی. نصیب و لال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ. خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ادب ہے. ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بس ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا, اس کو سوچا کرو اس پہ. اچھا خیر, تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے, جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا. لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے, یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا وجہ اس کی ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استحضار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ نے دی ہے. تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے, اور ہر آدمی پہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہی کہیں کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں, اور جب کہیں کہ یار کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, کیا یہ تو سب اللہ کی دین ہے. تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو بعض اہل اللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس, ان کا دل خراب نہیں ہوتا, ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا, شو بازی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ کا ہے, تو ہم تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو جیسے بھیکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیک ہی, تو وہ خراب نہیں ہوگا. وہ بھیکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں, یہ صحت, یہ نعمت, یہ دولت, حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملا ہے نا, یہ بھی کس میں ملا ہے؟ اس پہ بھی فخر نہ کرو, یہ بھی بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. تو یہ استحضار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا,
نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا, ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی, پھر سوچنا پڑتا, غور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو؟ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے, تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے اور مذہب کی مخالفت پھیل رہی ہے, اس کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبر سے. یہ سب بھول گئے بھائی, یہ نالج, یہ تعلیم, یہ ایجوکیشن, یہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الحدید, یہ لوہا جس سے تم درجنوں چیزیں بنا, ٹوئیٹا کی اور ہونڈا کی گاڑیاں جو لے کے گھوم رہے ہیں نا روڈوں پہ, تو اللہ کہتے ہیں جن لوہے کی بنی ہے, یہ لوہا کس نے, سائنسدانوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ میں نے زمین میں اتارا ہے. اور جب آپ اپنی گاڑی میں ڈیزل بھرتے ہو یا پیٹرول بھرتے ہو تو یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ایندھن, یہ زمین کی رگوں میں اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. کیسا عجیب نظام ہے, اوپر گیس ہے, نیچے کیا ہے؟ ایسی ندیاں, سمندر. آپ سعودی عرب میں دمام جائیں نا, جہاں پر یہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیزل ہے یا جو بھی ایندھن نکلتا ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, دنیا حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر. یار اتنا زمین سے روزانہ پتہ نہیں کتنے ملین گیلن روزانہ کنٹینروں میں بھر بھر کے سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے, گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. روزانہ آپ اندازہ لگاؤ, گاڑیاں جو ٹینکیاں بھری جاتی ہیں اور جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرینوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا کچھ زمین اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ویسے دیکھو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمندر ہے پورے کے پورے, کیسے انسان چوس چوس کے زمین کی رگوں سے نکال رہا ہے. تو جب یہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا, دیکھو انسان دیکھتا ہے اس میکینک کو جس نے گاڑی کو بنائی, وہ کیونکہ گوروں نے بنائی ہے ان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یار جاپانی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک گاڑی نہیں بنا سکے, اصل تو جیپنیز ہیں. کیا ٹوئیٹا گاڑی بنائی, کیا ہونڈا گاڑی بنائی انہوں نے, جی ایل آئی, ایکس ایل آئی اور پتہ نہیں کون کون سے آئی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, فخر کرتا ہے نا, اور انہوں نے کیا بنایا. یہ سب سے بڑی بھول ہے خدا کو, جس بھول کی وجہ سے انسان خدا کو بھولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جاپان کا سائنسدان ایک کیل نہیں بنا سکتا تھا اگر لوہا خدا زمین میں پیدا نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انزلنا الحدید, اللہ کہتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے, سائنسدانوں نے نہیں اتارا. فیہ باس شدید, جس میں زبردست لڑائی ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. تو بے وقوف آدمی, احمق آدمی سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ پیدا کرنے والے کو, اور پھر اکڑ میں اور تکبر میں آ جاتا ہے. عقل مند جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چلتی ہے وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آتا.